28واں پارہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی ذات بعث جس نے بھیجا، فی الامیین امیوں میں، رسولا منہم انہی میں سے ایک عظیم رسول، یتلو علیہم پڑھتا ہے ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی، وَإِن کانوا اور بے شک وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کون سا مشن اور مقصد لے کر آئے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ امیین سے مراد عرب کے لوگ ہیں جو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ناخواندہ ہونے کی وجہ سے یہ عرب کے لوگ امی کہلائے، اور ان عربوں میں 2 یا 3% سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ اولاد اسماعیل سینکڑوں شاخوں میں بٹ کر پورے عرب تک پھیل گئی تھی، اور عربوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ساری یادداشت زبانی رکھی جاتی تھی۔ اللہ پاک نے انہی امیوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، مگر اس معنی میں کہ آپ کا کوئی دنیا میں استاد نہیں تھا۔ آقا کسی اسکول مدرسے یا کہیں نہ پڑھے، اور آقا علیہ السلام کے حق میں امی کا یہ معنی ہے کہ جس کا کوئی دنیا کا استاد نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم اللہ نے عطا فرمائے۔ اور امی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت محمودہ ہے۔ ایک ایسے یتیم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے دنیا کی ملتوں کے سارے کتب خانے دو ڈالے، علم و حکمت کے وہ موتی بکھیرے کہ تمام قوموں کے کتب خانے بھی ان کے سامنے ماند پڑ گئے۔ اور لوگوں کے حق میں امی کا معنی ان پڑھ کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معنی جائز نہیں ہے۔ بہرحال امی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمال صفت ہے کہ دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بیان کیا کہ آقا کو کیوں بھیجا گیا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پہلا فریضہ یہ تھا
کہ اپنی امی قوم کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا اور اللہ کے احکامات سے آگاہ کرنا، اور دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرنا اور اچھے کاموں کی تربیت کرنا، برے خصائل سے پاک کرنا، یہ تزکیہ ہے، دل کو صاف کرنا ہر گندگی سے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب تحقیق وہی ہے جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا جو مقصد ہے آقا علیہ السلام کا، وہ کتاب کا علم سکھانا، قرآن کا علم سکھانا، وہ آیات جن کو صحابہ صرف سننے سے نہیں سمجھ سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز والحکمت، حکمت کی باتیں سکھانا۔ حکمت سے مراد سنت اور احادیث مبارکہ ہیں، اور قرآن و سنت سارا ہی حکمت پر مبنی ہے۔ شریعت کی روح سے حکمت وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو، اور حدیث پاک میں بھی فرمایا رأس الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت کی جڑ اور بنیاد اللہ کا خوف ہے، اور خوف اس انسان کو ہوگا جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے۔ تو والحکمت سے مراد حکمت اور دانائی کی باتیں، قرآن و سنت سارا ہی حکمت پر مبنی ہے۔ تو اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 مقاصد بیان کیے گئے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین، وہی ذات ہے جس نے بھیجا امیوں میں رسولا منہم، انہی میں سے ایک عظیم رسول، یتلو علیہم، وہ پڑھتے ہیں نبی ان امیوں پر آیاتہ، اللہ کی آیتیں، اس قرآن کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب کی، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا، اور بے شک وہ تھے یہ عرب والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کہتا ہے من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں تھے، وآخرین، اور دوسروں میں بھی بھیجا، منہم، انہی میں سے، لما یلحقوا، اب تک نہیں ملے وہ، بہم، ان کے ساتھ، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب بڑی حکمت والی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے لیے بھیجا گیا، اور اس آیت میں فرمایا وآخرین منہم، نبی پاک کو دوسروں کے میں بھی بھیجا، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں۔ یہ اللہ کا رسول ان لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے جو حضور کے صحابہ سے نہیں ملے۔ اس سے مراد اجمی لوگ ہیں۔ پہلی آیت سے مراد عربی لوگ، امیین عرب کے لوگ ہیں، اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو صحابہ سے نہیں ملے، مراد اس سے اجمی لوگ ہیں۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا عربوں کے لیے بھی اجمیوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے، یعنی پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے، موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے عرب و عجم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تاریخ گواہ ہے غیر عربوں نے بھی دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ سیاہ ستہ جو احادیث مبارکہ کی 6 معتبر کتابیں ہیں، ان کے مؤلفین سارے اجمی ہیں، اور عربی ان میں سے کوئی نہیں، یہ سارے اجمی لوگ ہیں جنہوں نے حدیث پاک کی کتابیں تدوین کر کے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی لما یلحقوا بہم، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ دوسرے لوگوں میں بھی آپ کو بھیجا گیا کہ اب تک وہ ان کے ساتھ ملے نہیں، صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ پھر سوال کیا گیا، آقا نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا، آقا علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا جائے تو اس کی قوم کے لوگ ایمان کو وہاں سے بھی پا لیں گے، یعنی اگر ایمان دنیا سے اٹھ کر آسمان پہ بھی چلا جائے گا، مطلب یہ کہ اس ایمان کا لینا مشکل ہو جائے گا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لیں گے۔ اور حضرت سلمان فارسی یہ عربی نہیں تھے، اجمی تھے، تو یہ ان کے حق میں آقا علیہ السلام کی یعنی جو فضیلت بھی آقا نے بیان فرمائی اجمیوں کے حق میں بھی۔ تو بہرحال وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اس آیت سے اجمی لوگ مراد ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نبوت عربوں کے لیے بھی ہے اور عجم کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ عطا کرتا ہے وہ، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ ایمان، علم، قرآن جیسی عظیم کتاب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی جسے مل جائیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔